السلام علیکم، میں ہوں علی۔ قرآن ویلاگنگ میں خوش آمدید۔ چلتے ہیں آج کی پہلی آیت کی طرف۔ سورہ الاعراف آیت 26۔ بنام خدائے رحمان الرحیم۔ اے فرزندان آدم، ہم نے تمہارے لیے لباس نازل کیا جو تمہارے شرم کے مقامات کو چھپائے اور تمہارے لیے آرائش بھی ہو، اور سب سے بہترین لباس تو تقوی ہے۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، شاید یہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔ ناظرین، قرآن مجید کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اے لوگو، ہم نے تمہارے لیے لباس نازل کیا ہے، اور اللہ نے لباس کے دو فائدے بھی بتائے ہیں۔ پہلا کہ یہ تمہاری شرم گاہوں کو چھپانے کے لیے ہے، اور دوسرا اس سے تم اپنی زیب و زینت کر سکتے ہو۔ اور اللہ نے فرمایا ہے کہ اے لوگو، بہترین لباس تقوی کا لباس ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ تقوی کا لباس پہنا کریں، یعنی اپنے جسم کے ہر حصے پر اللہ کی حکمرانی نافذ کیا کریں۔ ناظرین، اب چلتے ہیں قرآن مجید کی اگلی آیت کی طرف۔ اے اولاد آدم، شیطان تمہیں کہیں اس طرح نہ بہکا دے جس طرح تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکلوایا اور انہیں بے لباس کیا تاکہ ان کے شرم کے مقامات انہیں دکھائے۔ بے شک شیطان اور اس کے رفقائے کار تمہیں ایسی جگہ سے دیکھ رہے ہوتے ہیں جہاں سے انہیں تم نہیں دیکھ سکتے۔ ہم نے شیاطین کو ان لوگوں کا آقا بنا دیا ہے جو ایمان نہیں لاتے۔ ناظرین، قرآن مجید کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو شیطان کے حملوں سے خبردار کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے لوگو، کہیں شیطان تمہیں بھی اسی طرح نہ بہکا دے جس طرح اس نے تمہارے ماں باپ کو بہکا کر جنت سے نکلوا دیا تھا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ شیطان سے چوکنا رہا کریں، اور جب شیطان کے حملے کا خوف یا احساس ہو تو فوراً شیطان سے اللہ کی پناہ مانگ لیا کریں۔ ناظرین، اب چلتے ہیں قرآن مجید کی اگلی آیت کی طرف۔ کہہ دیجئے میرے رب نے مجھے انصاف کا حکم دیا ہے، اور یہ کہ ہر عبادت کے وقت تم اپنی توجہ مرکوز رکھو اور اس کے مخلص فرما بردار بن کر اسے پکارو، جس طرح اس نے تمہیں ابتدا میں پیدا کیا ہے اسی طرح پھر پیدا ہو جاؤ گے۔ ناظرین، قرآن مجید کی اس آیت کے پہلے حصے میں اللہ تعالیٰ نے 3 حکم دیے ہیں۔ پہلا کہ اے لوگو، تم عدل و انصاف قائم کیا کرو۔ دوسرا کہ اے لوگو، تم عبادت کے وقت اپنی توجہ مرکوز رکھا کرو۔ تیسرا کہ اے لوگو، تم اللہ کے فرما بردار بن کر اسے پکارا کرو۔ اس آیت کے دوسرے حصے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے لوگو، جس طرح اس دنیا میں تم پیدا کیے گئے ہو اسی طرح تم آخرت میں دوبارہ پیدا کیے جاؤ گے۔ ناظرین، اس سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ ہمیں چاہیے کہ عدل و انصاف قائم کیا کریں اور عبادت کے وقت اپنی توجہ مرکوز رکھا کریں اور اللہ کے فرما بردار بن کر اللہ کو پکارا کریں۔ ناظرین، آج کے ویلاگ میں بس اتنا ہی۔ آپ سے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔